زلزلوں کا آنا اللہ کا غضب ہے یا پھر قدرتی آفت؟ تو اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے اور وقت گھٹ جائے گا، اور ایک جگہ پر یہ بھی بات آتی ہے کہ وقت میں برکہ ختم ہو جائے گی اور فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ حرج سے مراد قتل ہے، اور اس قدر قتل ہوں گے کہ تمہارے درمیان مال و دولت عام ہو جائے گی بلکہ بہنے لگے گی، یعنی سر عام دولت پڑی ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی، لوگ کم ہوں گے اور دولت زیادہ ہوگی اور لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں کہ زلزلوں کی کثرت کا آنا قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا غضب ہے انسانوں پر، ان کی برائیوں کے سبب، ان کے برے اعمال کے سبب؟ تو دیکھیں قرآن کریم اس کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم پر آفت آتی ہے یا پھر زمین پر جو بھی مصیبت، جو بھی آفت آ رہی ہے، وہ تمہاری اپنے کاموں ہی کی وجہ سے۔ جیسے سورہ شورہ میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہی نے تمہارے تک یہ مشکلیں پہنچائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ ان سے درگزر کر رہا ہے۔ اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تمہارے گناہوں پر فوری پکڑ ہی نہیں کر رہا، جبکہ انسان اس چیز سے بے خوف ہے۔ جیسے سورہ ملک میں اللہ نے فرما دیا کہ تم ایسے بے خوف ہوگے، تمہیں خوف ہی نہیں اس چیز کا کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ تو ہمیں خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا تقوی ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے کہ اوپر کوئی ہستی ہے۔ اور اسی طرح سورہ روم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ انسانوں نے زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے، نہ صرف زمین پر بلکہ سمندر میں بھی۔ جیسے آیت نمبر 41 میں بات آتی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی فساد برپا کر دیا ہے زمین اور سمندر پر انسانوں کے ہاتھوں نے۔ اچھا جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ارتھ کویک آ رہے ہیں، یہ جو قدرتی آفات آ رہی ہیں، یہ کیا اللہ کا غضب ہے یا پھر آزمائش ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایک نصیحہ ابن باز رحمہ اللہ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زلزلوں کا آنا، چاند گرہن لگنا، سورج گرہن لگنا، طوفان آنا، قدرتی آفات آنا، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف دوڑیں، توبہ استغفار کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ سے عافیت طلب کریں، اللہ کی رحمت مانگیں، اس کا کرم مانگیں، استغفار کیجئے اپنے گناہوں پر۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت کیا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی جب تم ایسا دیکھو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس سے دعا کرو، استغفار کرو، وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِ متفقٌ علیہ۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں کہ ان حالات میں استغفار اور اللہ کا ذکر اس کو اپنے اوپر واجب کر لیجئے۔ اسی طرح یہ بات بھی مستحب ہے کہ صلہ رحمی ادا کی جائے، رحمت الفقراء والمساکین والصدقہ، یعنی صدقہ دیا جائے، مساکین کی مدد کی جائے، فقراء کی مدد کی جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا ترحموا، یعنی تم اگر رحم کرتے ہو زمین والوں پر تو اللہ تم پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ وارننگ ہے، من لا یرحم لا یرحم، اس کو بخاری روایت کر رہے ہیں، یعنی جو رحم نہیں کرتا دوسروں پر تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مختصر بات یہ کہ اس غم و پریشانی کے وقت ان لمحات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کے غم کو دور کرنا ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کر رہا ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے راستے میں ہے، اس کو بھی بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ جو کسی بیوہ، ضرورت مند یا مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے، اس کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ کے سامنے وہ گویا ایسا ہے جیسے ایک مجاہد، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد، یا پھر ایسے شخص کے برابر ہے جو دن کو روزے رکھے اور راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہے۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم ریوارڈ ہے اس چیز کا، یعنی کسی کی مدد کرنا، کیونکہ جو مخلوق ہے اللہ کی وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اور سورہ توبہ میں بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو مومن بندے اور مومن بندیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض،
یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی مشکل وقت میں آپ کی مدد کرے، جو آپ کا دکھ سکھ بانٹے، آپ کا بوجھ ہلکا کرے، آپ کے لیے احسان اور قربانی کا جذبہ رکھے اور مشکل وقت میں آپ پر خرچ کرنے والا ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومن اور مومنات کو ایسا ہی بنائے کہ ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے مومنوں کی یہ صفت ہے، جنتیوں کی صفت ہے۔ سورۃ الانسان میں فرما دیا نا اللہ نے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی یہ تو ان کی کوالٹی ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے، ان سے کوئی شکریہ نہیں وہ چاہتے۔ اور اللہ کی راہ میں گردن آزاد کرنا، کھانا کھلانا، یہ ایسے کام ہے کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے یہ ایسی گھاٹی ہے، ایسی دشوار گزار گھاٹی کہ جس سے کوئی گزر نہیں سکا، اس کو کوئی پار نہیں کر سکا، ایسا یہ مشکل کام ہے۔ کیونکہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ہم اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہوتی ہے نیت، یعنی پتہ نہیں ہم کس نیت سے کسی پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب اس پر خرچ کرتے ہیں کسی مسکین ضرورت مند پر، پھر ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اوکے ہم اس کے بدلے میں اس کا ریوارڈ اس سے ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہوپس ہیں کہ بھی اب ہمیں اس کا رزلٹ کیسا ملے گا۔ تو نہیں، جب ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو ہمیں مایوسی ملتی ہے بدلے میں، کیونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، یہ سوچا ہی نہیں تھا دیتے وقت کہ نہیں اللہ کو راضی کر رہی ہوں میں، یہ پوری انٹینشن سے یہ سوچنا ہے یہ میں اللہ کی خاطر دے رہی ہوں، بس میرا رب اسے قبول کرے، وہ خوش ہو اور مجھے اس کی جنت ملے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دنیا میں۔ بتا تو دیا اللہ نے کہ دیکھو یہ خوبی ہونی چاہیے، اگر تم کھلا رہے ہو تو اب یہ نہیں کہ پیچھے سے ان سے یہ ہوپس رکھو کہ اچھا اب ایسا اچھا رویہ میرے ساتھ ہوگا، وٹ ایور یو وانٹ۔ تو بہرحال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، اور بعد میں اپنے کیے دھرے کے جو بھی گڈ ڈیڈز آپ کے ہیں ان کو احسان دھر کر تانا دے کر ضائع نہ کیجیے۔ یہ اللہ نے فرما دی کہ اپنے اعمال کو، اپنے صدقہ خیرات کو ویسٹ نہ کرو۔ اچھا جی، اب ہم اپنی اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں، کیا سورسز ہو سکتے ہیں عافیت اور سلامتی کے۔ یعنی ہم ان چیزوں سے، قدرتی آفات سے، جو ٹرائلز ہیں دنیا کے، جو ڈیفیکلٹیز ہیں، کئی طرح کی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ البقرہ میں کہ تمہیں لازمی آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے، بشیء کسی بھی چیز سے، بھوک سے، خوف سے، کسی جان کے جانے سے۔ اب یہاں پر ارتھکویک میں کیا ہوا ہے، جانیں گئی ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا، یعنی گھر بار ختم ہو گئے، کسی کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ آزمائشی ہیں، کسی پر چھوٹی آئی، کسی پر بڑی آئی، لیکن اللہ کو خوب معلوم ہے کسی کو میں نے کتنا آزمانا ہے اور وہ اس میں کتنی برداشت ہے۔ جیسے قرآن میں بات آ رہی ہے نا، لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی کسی کو بھی اتنا نہیں آزمایا جاتا کہ وہ اس کی برداشت سے باہر ہو، جتنے کہ وہ کیپیبل ہے اتنا ہی اس کو آزمایا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹرائلز، یہ پریشانیاں، یہ چیزیں لائف میں آنی ہیں۔ اللہ نے لائف کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ زندگی ا بیڈ آف روزز نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ ایون حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور جب وہ ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، ان سے گزرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہوئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت کے روز وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ بچا ہوگا، یعنی وہ پاک ہو چکا ہوگا دنیا ہی میں، اللہ نے اس کو مشکلوں میں ڈال کر پاک کر دیا۔ تو مت یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کا غضب ہی مجھ پر آ گیا ہے یا میرے لیے کوئی آفت ٹوٹ پڑی، نہیں۔ جس نے جانا ہے، جس کی زندگی ختم ہونی ہے، جو ٹائم مقرر ہے وہ اس کا ٹلے گا نہیں، اب چاہے وہ کسی بھی طرح جائے۔ اور جس کو اللہ نے بچا لینا ہے اس کو اللہ نے ڈیبریز میں سے بھی نکال لینا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنے ملبوں میں سے بھی اللہ باہر نکال لے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہمارا یہ بلیو ہے کہ جب موت کا وقت آیا تو نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے۔ ہاں، اب ایسا ہے کہ ان پریشانی کے لمحات میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور ایک اہم کام آخر میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں کہ کیا اسباب ہیں، کیا سورسز ہیں پیس کے، سلامتی کے، عافیت کے۔ کیسے حاصل ہوگی یہ اللہ کی عافیت، اللہ کی طرف سے رحمت، سلامتی کیسے ملے گی؟
تو یہ قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے ہیں کیا چیز، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا دوست ہے، اسی طرح مومن بہن دوسری مومن بہن کی دوست ہے، اولیاء، اور یہ کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا یہ عافیت کا سبب ہے، اور اسی طرح برائی سے روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، یعنی یہ سارے کام کرنے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، یعنی یہ کی پوائنٹس ہیں سلامتی کے، اللہ کی رحمت کے، عافیت کے، کیا کہ جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو روکیے، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہیں برائی ہو رہی ہے اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، ان کو برائی سے روکیے، ہٹائیے اور اچھائی کو پھیلائیے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا نقص جو پیدا ہوا وہ کیا تھا کہ انہوں نے برائی کو روکنا چھوڑ دیا تھا اور اچھائی کو پھیلانا چھوڑ دیا تھا، تو یہ پہلا نقص ان میں پیدا ہوا، تو پھر وہ زوال کی طرف ہی جاتے رہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم وہ قوم ہو جو بنی ہی اسی لیے ہو، کنتم خیر امہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھئی تمہیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تم نے اچھائی کو پھیلانا ہے، تم نے اللہ کے میسج کو آگے فارورڈ کرنا ہے اور تم نے برائی سے روکنا ہے، تم اپنی زندگی کے مزے کو لیے نہیں آئے، لیکن اس بات کو کوئی سمجھے تو پھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر اسی طرح استغفار کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی جب تک آپ ان میں ہیں اور یہ استغفار کرتے رہیں تو اللہ ان پر عذاب نہیں دے گا۔ اب دیکھیں نبی تو ہے نہیں نا، تو اب دوسری بات کیا آ رہی، استغفار، یعنی جب تک مومن بندے اور بندیاں استغفار کرتی رہیں گی ان پر عذاب نہ آئے گا، یہ اللہ نے فرماتی ہے، تو لازمی پکڑیے اس کو۔ بارہا میں نے اپنی لیکچرز میں ان تسبیحات پر فوکس کرنے کو کہا ہے کہ یعنی ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، دن میں درود شریف کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا، اس طرح دوسرے کچھ اور اذکار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دینا ہے، بے حیائی سے روکنا ہے، اور یہ جو کثرت ہو رہی ہے، چاند گرہن کا لگنا، سورج گرہن کا لگنا، زلزلوں کا کثرت سے آنا، یہ ابھی پڑھ لیا ہم نے کہ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں، سائنس ہیں، جیسے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا، اور آج دیکھ لیں حالات ہمارے کیسے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے، فحش باتیں کرنے والے سے نفرت رکھتا ہے، اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے اور قطع رحمی کی جائے، یعنی ایک دوسرے سے جو رشتہ دار ہیں وہ کٹ آف ہو جائیں، کوئی تعلق نہیں ہے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، اور خائن کو امانت دار کہا جائے، جو بددیانت ہے اس کو امانت دے دی جائے، اور امانت دار کو خائن کہا جائے، اس کو احمد روایت کر رہے ہیں۔ تو کیا آج یہ سارے کام نہیں ہو رہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسف، قذف اور مسخ آخری زمانہ میں ہوگا، اور پوچھا گیا آپ سے کہ یہ کب ہوگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اسے طبرانی روایت کر رہے ہیں اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی احادیث بہت ساری ہیں، تو فی الحال ایسا ہے کہ اس پریشانی کے وقت میں ہمیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، استغفار کو پکڑ لیجئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کا غم پریشانی دور کرے، اس کو صبر کی توفیق دے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اس چیز کو جس پر اللہ نے اسے آزمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔